دیا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، انسانوں میں سے ہوتا، کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم دیکھتے اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے رشد و ہدایت بری کتاب تم پر نازل کی گئی ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بری کتاب کی آیات ہیں۔ اس کا نزول دیکھیں آپ، مالک نے بتا دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا نزول قدر والی رات میں ہوا ہے، اور کئی بیان فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات میں، یہ شب برات کی طرف لے جاتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ کو مالک بیان فرماتا ہے کہ دیکھو یہ قدر والی رات میں، برکت والی رات میں نازل ہوئی ہے، اور وہ رات ایک ہی رات ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کی رات ہے جس میں اس قرآن کا نزول ہوا ہے۔ وہ رات بھی بتا دی، اور اس میں کس کا ذکر ہے وہ بھی بتا دیا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا، کہ ہم نے جو یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا اپنا ہی ذکر ہے، تمہارے لیے رشد و ہدایت کا سامان ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے رشد و ہدایت کا سامان ہے۔ تم اس کو پڑھو، اس کی آیتوں کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کا نزول جو ہے تمہارے لیے شفا ہے، شفا ان معنوں میں نہیں کہ آپ اس سے میاں بیوی کے جھگڑے نپٹا لیں، بخار بھگا لیں، کھانسی بھگا لیں، نہیں، شفاء لما فی الصدور، یہ تمہاری دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، کہ تمہارے دلوں میں کفر ہے، تمہارے دلوں میں شرک ہے، تمہارے دلوں میں نفاق ہے، اس کو پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے یہ سب دور ہو جائے۔ ایسی زبردست کتاب ہے، یہ گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں آئی ہے، مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آئی ہے کہ کھانسی بھگا دے، بخار بھگا دے، میاں بیوی کے جھگڑے نپٹا دے، نہیں، یہ ایک عظیم کتاب، حکمت بھری کتاب۔ مالک بیان فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر ونحن لحافظون، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور پھر اس کے بعد ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک ایک لفظ قیامت تک جو ہے اس کتاب کا یہی رہے گا، یہی موضوع ہے، اس کتاب کا یہی موضوع ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے یہی کافی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگوں کے سوا سے کوئی نہیں چھو سکتا۔ ایک اور فضیلت مالک نے بیان کر اور بتایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دیے، یتلونہ حق تلاوتی، کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہ نہیں تاکہ نسیاں بنا دیا، پسے پر ڈال دیا، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اور بتا دیا کہ پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے تم نے، کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو مالک کا حکم دیکھو کیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ شیطان کا پہلا وار کیا ہے کہ کسی طرح یہ انسان جو ہے اس قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرے، ہدایت حاصل نہ کرتے، اور پھر پڑھنا کس طرح ہے، رتل القرآن ترتیلا، یہ حکمت بھری کتاب کو بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، بہت آرام سے، تاکہ رب کی بات تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ اور کتنا پڑھنا ہے، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے پڑھ سکو، ایک رکوع پڑھو، آدھا رکوع پڑھو، لیکن سمجھ کے پڑھو۔
یہ نہیں کہ تم نے 5 دن لگا دیے، بولا 5 دن میں قرآن ختم ہو، تراویح میں ہوتا ہے نا رمضان میں 10 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، کہیں 3 روزہ بھی ہوتا ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ ما تیسر من القرآن، کہ قرآن کو جتنی آسانی سے پڑھ سکو اتنا ہی پڑھو، ایسا نہیں کہ تم پیچھے والوں کا خیال نہیں رکھو، اپنا خیال نہیں رکھو، نیند آ رہی ہے پھر بھی پڑھتے جا رہے ہو، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ آپ سمجھو کہ آپ کا مالک آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اچھا، قرآن جب پڑھا جائے کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تو مالک نے اس کے بھی آداب بتا دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ اس طرح تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھنا تم کافروں کی روش اختیار نہ کرنا۔ کیا کہتے تھے وہ؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، کہ دیکھو اس قرآن کو مت سنو، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، شاید کہ اس طرح تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے۔ وہ روش نہ اختیار کرنا، اس کو بہت دھیان سے سننا، آرام سے خاموش رہنا، اس لیے کہ اس کتاب کو مالک نے تمہارے لیے آسان کر دیا جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس کتاب کو تمہارے لیے ہم نے آسان کر دیا۔ ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، ہدایت دینے والا کوئی ہے؟ اور بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہے شک و شبے کی گنجائش سے بالا تر ہے، غیر ذی وجہ، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اور ھدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، استکبار کرنے والوں کے لیے نہیں، ھدی للناس، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے جو بھی پڑھے۔ اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسی کتاب کہ لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلف، کہ ایسا تمہارے پاس ٹھوس دلیل ہم نے دی ہے کہ جھوٹ جو ہے، باطل جو ہے، نہ تو اس کے آگے سے جا سکتا نہ پیچھے سے جا سکتا، ایسی زبردست دلیل ہے۔ اور اس سے تم نے کام کیا لینا ہے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈرائیے جو زندہ ہیں، مردوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے نہیں کہا گیا، جو زندہ ہیں ان کو ڈرانا ہے۔ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن سے بہت بڑا جہاد کیجیے، انبیاء کرام والا، نکلو اللہ کی راہ میں، راستوں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوپالوں میں، یہ ہے جہاد قرآن کے ذریعے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو مالک بیان فرماتا ہے کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو اس روز سے نبی کی گواہی سے نہیں بچ سکتے، نبی کی گواہی سے معتبر گواہی اور کوئی نہیں ہوگی۔ وقال رسول، اس روز رسول کہے گا کہ یا ربی، ہے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے جیسا کر دیا تھا، پس کچھ ڈال دیا تھا، اس کو صرف نظر کر دیا تھا، اس سے بالکل صرف نظر کر دیا تھا اس کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ہدایت بری کتاب کی آیات ہیں۔ تو مالک یہی بات تو کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قرآن پر فکر و تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ یہ ہے قرآن۔ پھر مالک کائنات نے بتایا کہ رحمت للمحسنین، اور یہ رحمت ہے
ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہدی للمتقین، جو اللہ سے خوف اور خشیت رکھنے والے، ان کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے۔ اور ایسے ہی لوگ جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ بناتے ہیں، تو بارک نے بیان فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ یہی لوگ ہیں جو صلاۃ کو قائم کرنے والے ہیں، وہ یؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور سب میں بڑی چیز یہ ہے کہ وہ آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے کہ ہمیں ایک روز اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کے ساتھ اس کے سامنے ہر بات، ہر چیز کی جوابدہی ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرا برابر بدی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، کوئی چیز بچی چھپی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی مفلح ہیں، یہی کامیاب ترین لوگ جو اس ایمان اور عقیدے کے لوگ ہوں گے اور اللہ کی کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیں گے، اپنے ایمان کو تازگی بخشیں گے، یہی لوگ ہیں۔ اور پھر دوسری طرف مالک کائنات نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث، بیکار فضول چیز خرید کر لائے تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم سے اللہ کے راہ سے ہٹا دے۔ قصے کہانیاں، واقعات، حکایات، اس میں چاشنی ہے، اس میں مزے ہیں۔ آپ کہو کہ 12 سال کی تفسیری کاتی عبد القادر جیلانی ہے، سب کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ آپ کہو کہ شمس تبریز نے سورج کو نیچے بلا لیا تھا، مچھلی پکا لی تھی، گوشت کا ٹکڑا بنا لیا تھا، سب خوش ہو جائیں گے، اس لیے کہ قرآن اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب اللہ کے علاوہ آپ دوسروں کا ذکر کریں گے تو یہ خوشی سے ان کے چہرے کھل اٹھیں گے، یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے باباؤں کا، ہمارے حضرت کا کیسا ذکر ہو رہا ہے، کیسی کرامت والے تھے۔ لیکن اللہ کی توحید بیان کرو، ان کا منہ جو ہے بن جاتا ہے، چہرے بگڑنے لگتے ہیں، یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے باباؤں کا ذکر نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ کا ذکر ہو رہا۔ تو یہ لاہو الحدیث کیا ہے؟ آج قرآن کے مقابلے میں یہی لاہو الحدیث پیش کی جا رہی ہے۔ قرآن تاکہ کیا بنا ہوا ہے، سب کچھ جو 10 سال لگا رہا ہے، 12 سال لگا رہا ہے مدرسے میں، کیا کیا تم نے؟ ہم نے صرف نحو پڑھی، ہم نے منطق پڑھی، ہم نے ادب پڑھا، ہم نے دورہ حدیث کر لیا، آخری باری دورہ قرآن کی آ رہی ہے۔ جب اس سے پوچھے اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کو نہیں معلوم۔ اس سے پوچھو کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی کا معنی کیا ہے، اس کو نہیں معلوم۔ اس نے 10-12 سال اپنے برباد کر دیے، تباہ کر دیے۔ وہ شیخ الحدیث شیخ القرآن بن کر نکلتا ہے، اور چینل خریدے ہوئے بالکل اپنے بولیاں جو ہے بول رہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں کچھ لگا ہوا ہے۔ الیاس قادری کو چینل پہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی حضرت جی ہمیں لوگ بڑے تنگ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں تم غیر اللہ کی نظر و نیاز کیوں کرتے ہو، یہ تو قرآن میں حرام ہے، قرآن میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، تم یہ اللہ کے بندوں کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کیسا دھوکہ دیتے ہیں بازیگر،
تو اللہ نے ان لوگ اس لیے تو رکھی کہ ان سے بچو تم، وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، تم اللہ کی پناہ مانگو، توبہ کرو، غیر اللہ کی نظروں میں آگ کرتے رہو. یہ کتابیں چل رہی ہے، یہ اشرف السوالے ہے، یہ حکایت اولیاء ہے، یہ آپ کا فضائل اعمال ہے. فضائل اعمال لکھنے والے نے تاریخ مسائل کے چست لکھی ہے، پڑھو ذرا آنکھیں کھل جائیں گی. یہ اشرف علی تھانوی امداد المشتاق پڑھ لو، شاہ ولی اللہ کو دیکھ لو، انفاس العارفین پڑھ لو. یہ ایک کتاب کا نام لے رہا، بہت ساری کتابیں ان کی یہ بازاروں میں مل رہی ہیں. یہ لاہور حدیث ہیں، اس کو کوئی نہیں پڑھتا. تذکرۃ الرشید پڑھو، رشید احمد گنگوی کہتا ہے کہ گرو نانک جو ہے مسلمان تھا، اور تمہاری ہدایت جو ہے میری اتباع پہ موقوف ہے. یہ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اس نے نبی کا درجہ پا لیا. یہ رشید احمد گنگوی عاشق الہی میرٹھی نے اس کا جو ہے اس کی سوانح لکھی ہے. یہ باتیں لکھتے ہیں. اشرف السوانح لکھی ہے اس نے عزیز الحسن نے، خواجہ عزیز الحسن خلیفہ خاص. وہ کہتا ہے اب دیکھو کتنی بےہودہ بات، ایسی باتیں لکھنی چاہیے. وہ کہہ رہے تھے میں جو ہوں حضرت نماز کے لیے جائے گا اشرف علی تھانوی، تو میں بھی پیچھے ہو لیا. تو حضرت نے پوچھا کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ بولا حضرت بار بار میرے دل میں خیال آتا لیکن میں کہہ نہیں سکتا. بولا کہو کیا بات ہے؟ بولا کاش میں عورت ہوتا تو آپ کے نکاح میں ہوتا. تو اس بات پر میری حضرت جی بہت مسکرائے اور میری پیٹھ تھپک کر کہا کہ یہ تمہاری محبت کا ثواب ملے گا. بتاؤ یہ لاہور حدیث ہے کہ نہیں؟ قرآن جس کی طرف نشاندہی کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. یہ لاہور حدیث کہاں مل رہی ہے؟ کہاں سے خرید کے لائے؟ بازاروں سے، اردو بازار. دارالرشاد کس کا ہے؟ مفتی شفیع کے بیٹے کا. یہ لاہور حدیث ہے. انفاس العارفین پڑھو، آپ فتاوی نبویہ پڑھو، کوئی بھی آپ کتاب دیکھو تو قرآن کے مقابلے میں یہ لاہور حدیث پیش کی گئی ہے. یہ درر مختار ہے، یہ فتاوی عالمگیری ہے، یہ فتاوی نظیریہ ہے. یہ سارے کے سارے انہوں نے عام کر دی ہے. اب کیا ہے، قرآن کو کوئی نہیں پڑھتا، یہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. ہم تو حضرت جی کی کتاب پڑھیں گے، حضرت جی کا فتویٰ پڑھیں گے. ہر ایک نے اپنے آپ کو چمچا دیا ہے، ہر ایک نے وہ اپنے فرقے کا جو بیل ہے اپنے سینے میں چھپا کے رکھا. جانے اس سے محبت ہے. جماعت اسلامی مودودی والے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے کہ مودودی کا قرآن صحیح ہے باقی سب غلط ہے. دیوبندی جالندری والوں کے ساتھ چپکے ہوئے. اہل حدیث جو ہے امرتسری کا وہ چاہیے یا ان کے لکھے ہوئے کوئی وہ تو اس کی بات مانتے ہیں. وہ سعودی عرب والے بیٹھے خادمین حرمین شریفین. پہلے دیوبندیوں نے قبضہ کیا تھا، حاجیوں کو وہ دے رہے تفسیر عثمانی. اب کوئی چال چلی گئی، اہل حدیث نے قبضہ کر لیا، اب جو ہے وہ اہل حدیث کا ترجمہ دے رہے، تفسیر دے رہے مفتی سے. ایک مذاق بنایا ہوا اللہ کی کتاب کے ساتھ. دینداری جو ہے دکانداری میں تبدیل ہو گئی ہے. یہ ہے لاہور حدیث جس کی طرف مالک بیان فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے لوگوں کو بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس دعوت کا مذاق اڑائے. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا ہے. یہ بظاہر رحمت اللہ علیہ ہیں یہاں پر جنہوں نے کتابوں سے کتابیں سیاہ کر دی. یہ تو میں چند باتیں بتا رہا ہوں، آپ دیکھو تو پوری کتابیں ان کی بےہودہ باتوں سے بھری ہوئی، بےہودہ باتوں سے. تو آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے عالم تھے. انہوں نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں جو نہیں لکھنی چاہیے. فرمایا کہ
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا۔ اب اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ جب قرآن کو دور کر دیا گیا قرآن سے لوگوں کو، اور دور کس نے کیا؟ اسی پیر و مولوی نے۔ یہ لباس خضر میں جو ریزن اور ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، یہ محراب و ممبر سے جو منافقت کر رہا ہے، 2 رکعت کا ملا، 2 آیتیں یاد کرتے ہیں، اس کو لوگ جو امام بنا دیتے ہیں۔ ابھی سیزن آنے والا ہے رمضان میں، آپ دیکھو حافظ قرآن جو ہے وہ گلی گلی کوچے کوچے مسجدوں میں جائیں گے کہ ہم جو ہے آپ کو پورا مہینہ قرآن سنائیں گے۔ وہ دکانداری کے لیے آتا ہے، اس میں جو ہے یہ پورا کھیل کھیلا ہے۔ یہ 2 رکعت کا جو ملا ہے، یتیم العقل مفتی جو ہے، یہ غلط غلط فتوے دے کر محراب و ممبر پر قابض ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ محراب و ممبر پر بدنما داغ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ پیر۔ پیر کیا کر رہا ہے؟ خانقاہ کا وارث بنا ہوا ہے، قبروں کا مجاور بنا ہوا ہے، وہاں پر یہ کیا کرتا ہے؟ غیر اللہ کی نظر و نیاز خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ مریدوں سے لوٹی ہوئی حرام کی دولت جو ہے، اس سے یہ سامان تعیش اپنے لیے